ہے آپ ایکشن کرتے ہیں، اس سے تو پورا نظام جو ہے وہ مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ سر راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذرا قانونی رائے ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب شامی صاحب۔ صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ ماشاءاللہ بڑے اس میں شریک ہیں، غور سے ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ کو کیا امکان نظر آ رہا ہے کہ اب یہ آئینی ترامیم جو ہیں کہاں تک پہنچی ہیں اور کہاں تک پہنچیں گی؟ جی شامی صاحب، میرے خیال میں جس طرح سے حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا ہے، ان کے پاس جو ریکوائرڈ میجورٹی ہے وہ اویلیبل ہے، لیکن شاید چونکہ آپ نے جس طرح سے انٹرو میں بتایا، اس کی سارا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ ایک آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اور اس میں ایک نہیں بہت ساری ترمیمات ہیں، بہت ساری امینڈمنٹس ہیں، تو لہٰذا آئینی ترمیم کرتے وقت بہت باریکیوں میں جایا جاتا ہے، ایک ایک ورڈ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے کئی طرح کے معنی نکلتے ہیں۔ بعد میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ملک کی ہیں اس کی ایک ایک ورڈ کی وہ تشریح کرتی ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں، اس میں کاماز، فل سٹاپ، سیمی کولن اور پھر جو پرووائزو ہوتا ہے آرٹیکل کے ساتھ آگے پرووائڈڈ دیٹ جسے ہم کہتے ہیں، ان چیزوں پہ بھی غور کیا جاتا ہے، ان کے کانسیکوینسز پہ غور کیا جاتا ہے، ان کی امپورٹنس کو بڑے غور و فکر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے شاید ڈیلے ہو رہا ہے، چونکہ تجاویز آ رہی ہیں مختلف طرح سے، تو پھر یہ فوراً ڈرافٹ نہیں ہو سکتا کہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اسے کھڑے جو ایک امینڈمنٹ لے کے آئی ہے گورنمنٹ یا امینڈ کر کے آئی ہے جو ڈرافٹ لے کے آئی ہے اسے وہیں پہ امینڈ کر دے، پھر اس سے ظاہر ہے پھر یعنی اس کے اسپیشل ڈرافٹس مین ہوتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اس طرح سے اگر دیکھیں جس طرح ماضی میں کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کیا جاتا رہا، اس طرح کے کیلیبر کے ڈرافٹ مین اب کم رہ گئے ملک کے اندر، لہٰذا یہ بڑے غور و خوض کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دورس نتائج کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ان ترامیم کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے مجموعی طور پر؟ جی شامی صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عرصے سے ایک تو بالکل بنیادی سی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت 61,000 سے زیادہ کا بیک لاگ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل کیسز چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ان کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے فل کورٹ تشکیل دے دی جاتی ہے یا لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک عام لیٹیگنٹ سفر کرتا ہے، اس کی اگر سول اپیل ہے یا وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جو نیچے والا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، پھر وہ اپیل غیر مؤثر ہو گئی۔ پھر اسی طرح جو کرمنل کیسز ہیں، آپ نے ماضی قریب میں دیکھا ہوگا، بہت ساری باتیں سننے میں آئیں کہ بندے کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی وہ اور اس کی اپیل نہیں لگی، تو جب اپیل ٹیک اپ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کئی سال پہلے فوت ہو چکا ہے، یا کئی سال پہلے دی گئی سزا پوری کر کے وہ گھر جا چکا ہے۔ درست ہے، آج وزیر صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہونے سے تو التوا ختم نہیں ہوگا نا، یہ تو ہماری عدالتوں کا جو جس طرح طریقہ کار ہے، اور وکلا جس طریقے سے ایک درخواست دیتے ہیں، پھر دوسری دیتے ہیں، پھر تیسری دیتے ہیں، پھر التوا مانگتے ہیں، بہانے لگاتے ہیں، اس سے بھی تو تاخیر ہوتی ہے نا، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا نا۔ جی یہ ساری بالکل آپ نے شامی صاحب بالکل درست فرمایا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایک کاسٹ کا نظام وضع کیا جائے کہ اگر کوئی ایڈجرمنٹ لے گا اسے کتنی کاسٹ امپوز کی جائے گی، اور کاسٹ کے ساتھ ایک فائنل اپرچونٹی دی جائے گی کہ اگلی تاریخ پہ اگر وہ نہیں آتا تو کورٹ عموماً یہ کہتی ہے کہ ہم ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کر لیں گے، پھر آپ کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی، ہم آپ کو نہیں سنیں گے، ہم ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کر لیں گے۔ اس طرح کا بھی پھر ٹائم فریم دیا جائے کہ کیس کی امپورٹنس کو، تو اس میں تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دیکھیں انڈیا جو ہے اس میں تو سپریم کورٹ کا ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوتا ہے جو آئینی جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت کرتا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک 5 ججوں کا بینچ بنا دیا جائے جو ان مقدمات کی سماعت کرے گا، ان کو مختص کر دیا جائے اس کام کے لیے۔ جی بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں، میرے ذہن میں ویسے یہی تھا، میں آج پتہ چلا کہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تشکیل دی جا رہی ہے، بہتر یہی ہے میرے خیال میں، یہ خیر بہتر سمجھتے ہیں ہمارے لا منسٹر صاحب، انہوں نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن کی ہوگی، اٹارنی جنرل صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں، انہوں نے
ایک نہیں مختلف لوگوں سے رائے لی ہوگی, پاکستان کے بڑے بڑے جورسٹ اس میں انوالو ہوئے ہوں گے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میری ناقص رائے اور کم علمی, اپنی کم علمی اور ناقص عقلی کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تشکیل دے دیا جائے جو صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز دیکھے, اور باقی جو کورٹ ہے وہ سارے باقی جو کیسز ہیں وہ چاہے بینکنگ سے سر, لیکن مخالفت جو ہے اب وہ کی جا رہی ہے, اور جیسے حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایک عدالت کے ہوتے ہوئے نئی آئینی اٹھا, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. یہی نا ایک عدالت, مطلب یہ ایک عدالت کا بینچ بنا سکتے ہیں آپ تاکہ سپریم کورٹ بائیفرکیٹ بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. میرے خیال میں یہ بڑی اچھی تجویز ہے. آپ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. آپ نے کئی دہائیوں سے ظاہر ہے اس صحافت سے وابستہ ہیں, اور آپ کے سامنے تو ہم سب لوگ طفل مکتب ہیں, آپ نے سب کچھ دیکھا. میرے خیال میں یہ بالکل صاحب قسم کی تجویز ہے آپ کی بھی, اور میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ شاید کوئی اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل بینچ, اور میں اس پہ مختلف چینلز پہ اس طرح کی رائے بھی دے چکا ہوں کہ اس طرح کی کورٹ ہوگی. جو مجھے اس کا خد و خال نظر آ رہے تھے وہ اسی طرح کے تھے. دوسرا اس سے ہٹ کے شامی صاحب یہ ہے کہ یہ جو پینل بنایا جاتا ہے نا, بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک پینل تشکیل دیا جائے فار دی ایلیویشن آف دی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. اس کی بھی ضرورت اس لیے ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک اچھا جج اچھا منتظم بھی ہو, اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو. مگر ایسا ہوا نا, ہم نے تو طویل جد و جہد کے بعد اور عدالتوں کے فیصلے کے بعد تو یہ ہم نے سینئر موسٹ جج کا تقرر جو ہے چیف جسٹس کے طور پہ ہو, اس کو حاصل کیا ہے. اوریجنل دستور میں تو یہ بات نہیں تھی, اس میں 1973 کا دستور ہے, اس میں یہ بات نہیں تھی. لیکن جس طرح پھر ہماری حکومتوں نے اپنے اختیار کو ناروا طریقے سے استعمال کیا, 7 نمبر کے 8 نمبر کے جج جو ہیں ان کو چیف جسٹس بنانا شروع کیا, اور پھر ججوں کو لگانا شروع کیا میرٹ کے بغیر, تو پھر اس کے بعد ایک بغاوت ہوئی نا ایک قسم کی, اور عدلیہ نے خود اس کے آگے دیوار کھڑی کی. پھر سینئر موسٹ جو ہے جج جو ہے اس کو چیف جسٹس بنانے کے بارے میں حکم دیا گیا, پھر ہم نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا. اب ہم پھر ریورس چلے جائیں گے, ریورس گیئر لگائیں گے. اگر 5 ججوں کا نام, یعنی 3 کی بات تو ہو سکتی ہے, لیکن 5 جو ہیں تو بہت زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ جی دیکھیے شامی صاحب, یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس سے پہلے ایسے ہی تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جو سجاد علی شاہ کو بنایا گیا, جب سجاد علی شاہ صاحب کو اس لیے کہ میاں نواز شریف کی جب اسمبلی ڈیزالو کی تھی اسحاق خان صاحب نے, تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, تو شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے اس میں رہیں گے اور میری بات سنیں گے, تو چوتھے نمبر سے اٹھا کے تو سعود جان جیسے جج کو سپرسیڈ کر کے انہیں چیف جسٹس بنایا گیا, اور بعد میں پھر ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہو گئیں. تو بھٹو صاحب نے جسٹس اسلم ریاض حسین کو 8ویں کے 9ویں نمبر سے اٹھا کر چیف جسٹس بنا دیا لاہور ہائی کورٹ کا. جی وہ بات